بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناچیز بندہ علامہ طالب سید کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو نماز وتر کے بارے میں احادیث پاک سے روشناس کراؤں گا۔ اور میرا ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور آپ نے اس کو بھی سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز وتر، نماز تمام مسائل موجود ہیں، آپ نے اس کو بھی۔ اور تیسرا ہے اکبر کرمانی، اس چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام، اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سے نماز وتر کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہاں میں سویا ہوا تھا، حضور بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا، اور اسی حالت میں انا فی خلق السماوات والارض ختم سورہ تک پڑھی، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی جن میں قیام، رکوع، سجود کو طویل کیا، پھر پڑھ کر آرام فرمایا، یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی۔ یوں ہی 3 بار میں 6 رکعتیں پڑھی، ہر بار مسواک، وضو اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے، پھر وتر کی 3 رکعتیں پڑھی۔ ثابت کیا ہوا؟ وتر کی 3 رکعت ہیں، وتر 1 رکعت نہیں ہے۔ نیز اسی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نمازوں کو آخر میں وتر پڑھو، اور فرماتے کہ صبح سے پیشتر وتر پڑھو۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ان تمام میں۔ تو ان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس سے اندیشہ ہو، فرمایا کہ پچھلی رات نہ اٹھے گا وہ اول میں پڑھ لے، یعنی وتر اول رات میں، اور جس سے امید ہو کہ پچھلے کو اٹھے گا پچھلی رات کو، وہ پچھلی رات میں پڑھے۔ اگر آخر شب کی نماز جو ہے مشہور ہے، یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل ہے۔ ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وتر ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وتر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اے قرآن والو وتر پڑھو۔ اور اسی کی مثل جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح اللہ ایک ہے، اور وتر اس حدیث سے ایک ثابت ہوتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی کہ وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اچھی ہے، وہ وتر ہے، اللہ تعالیٰ اسے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان میں رکھا ہے۔ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر بن عاص، عقبہ بن عامر وغیرہ تمام فرماتے ہیں اسی طرح جو میں نے مسئلہ اور حدیث پاک عرض کی ہے۔ ترمذی نے زید بن اسلم سے مرسلن راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وتر سے سو جائے تو صبح کو پڑھ لے۔ امام احمد ابی بن کعب سے، اور دارمی ابن عباس سے، اور ابو داؤد، ترمذی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور نسائی نے عبد الرحمن بن عیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ احمد نے اور ابو داؤد نے، حاکم نے یہ فائدہ تصحیح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر حق ہے، سچ ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
وتر حق ہے، جو ہم میں سے جو وتر نہ پڑھے ہم میں سے نہیں، یعنی 3 بار فرمایا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وتر سے سو جائے یا بھول جائے نہ پڑھ سکے تو جب بیدار ہو جائے، نیند سے جاگ آئے تو یاد آئے جب پڑھ لے۔ احمد نے اور نسائی نے، دارقطنی نے بروایت عبد الرحمن بن ازیک ان ابی، ابو داؤد، نسائی بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان المالک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے۔ مطلب میں نے آپ کو وتر کی 3 رکعتیں ثابت کر کے دیا کہ 3 رکعتیں ہیں، اور ایک روایت میں ایک وتر کا بیان ہے۔ جو 3 ہے اس میں نے عزیزان محترم یہ صحیح مسلم میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان وضو کر کے اور ان آیاتوں کی تلاوت فرماتے، پھر وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے 3 رکعت بھی ثابت کیا اور 1 رکعت بھی۔ اور اس کے بعد میں اب آپ کو مسائل فقیہ، جو فقہاء کرام نے مسائل عرض کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وتر کے متعلق، وتر واجب ہے، یعنی ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، فرض کے بعد واجب بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر سہون یا قصدن نہ پڑھا تو قضا واجب ہے، اور صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز جو وتر نہیں پڑھی ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو پھر فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد ہو یا درمیان میں یاد آ جائے۔ یہ مسئلہ دور مختار نے بھی لکھا ہے، اور بہار شریعت میں بھی ہے، اور باقی فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان، بار الرائق اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں پڑھی جا سکتی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ بھی دور مختار حضرت علاء الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی میرے دوستو موجود ہے۔ نماز وتر 3 رکعت ہیں، اور اس میں قاعدہ اولا واجب ہے، اور قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود شریف پڑھے، نہ سلام پھیرے جیسے مغرب میں کرتے ہیں، اور اسی طرح کرے۔ اور اگر قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی حضرت علاء الدین حسن نے لکھا ہے، اور امین شہید نے اپنی دور مختار کی شرح کرتے ہوئے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں لکھا ہے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے، اور ہر ایک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں جیسا میں نے حدیث پاک سے روشناس کیا، سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں۔ سب میں زیادہ مشہور دعا جو پڑھی جاتی ہے احناف کے نزدیک، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفظ و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ عربی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر میں ترجمہ عرض کروں گا،
آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور ہر بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا ہوتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور صحیح کرتے ہیں اور تیری رحمت کی امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے مولا کریم بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ بھی پڑھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق بقیہ مسائل میں عرض کروں گا، اور آخر میں پھر عرض کرتا ہوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔